بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور آپ نے ملک میں عدل و انصاف اور امن و امان قائم فرما دیا، اور آنے والی قحط سالی کے پیش نظر غلے کے بڑے بڑے خزیرے جمع فرمائے۔ پھر جب قحط کا دور آیا تو سارے ملک میں یہ بلائے عظیم عام ہو گئی، اور تمام بلاد و امسار اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے، اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے مصر آنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہر کسی کو ایک اونٹ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے تاکہ سب کی امداد ہو سکے، اور جس طرح یہ قحط کی مصیبت تمام شہروں میں نازل ہوئی، اسی طرح کنعان بھی قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے سوا 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے مصر بھیجا۔ جب یہ 10 بھائی مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ یوسف علیہ السلام اتنے طویل عرصے میں کہیں انتقال فرما چکے ہوں گے، اور اس لیے بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت شاہی لباس میں ملبوس تشریف فرما تھے۔ ان 10 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام عبرانی زبان میں گفتگو کی، اور یوسف علیہ السلام نے بھی عبرانی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، تم کون لوگ ہو؟ وہ بولے، ہم شام کے رہنے والے ہیں، اور ہم بھی قحط کے باعث پریشان ہیں اور آپ سے غلہ خریدنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم جاسوس تو نہیں؟ وہ بولے، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں اور ایک باپ کی اولاد ہیں۔ ہمارے باپ بہت معمر بزرگ ہیں، اور ان کا نام نامی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم کتنے بھائی ہو؟ وہ بولے تھے، تو ہم 12، مگر ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل میں گیا تھا، وہاں ہلاک ہو گیا، اور والد صاحب کو ہم سب سے پیارا تھا۔ فرمایا، اب تم کتنے بھائی ہو؟ وہ بولے، 10۔ فرمایا، 11 کہاں ہے؟ کہا، وہ والد صاحب کے پاس ہے، کیونکہ جو ہلاک ہو گیا تھا وہ ماں کی طرف سے بھی اس کا حقیقی بھائی ہے، اس لیے اب والد صاحب کو اسی سے کچھ تسلی ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بڑی عزت کی اور ان کی میزبانی فرمائی، اور پھر ہر بھائی کا اونٹ غلہ سے بھر دیا اور زیادہ سفر بھی دیا، اور رخصت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اب جو آؤ تو اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لانا، میں اس کے حصے کا ایک اونٹ بھر غلہ اور زیادہ دوں گا۔ دیکھ لو میں کتنا مہمان نواز ہوں، اور اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو پھر میرے پاس نہ آنا، تمہیں مجھ سے کچھ نہ ملے گا۔ پھر آپ نے غلاموں سے فرمایا کہ اس 10 بھائیوں نے غلے کی جو قیمت دی یہ ساری پونجی بھی ان کے غلے میں رکھ دو۔ چنانچہ وہ 10 واپس کنعان پہنچے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے بادشاہ مصر کی اور اس کے حسن سلوک کی بڑی تعریف کی، اور پھر جب غلہ کو کھولا تو اپنی ادا کردہ قیمت بھی اس میں نکل آئی۔ یہ دیکھ کر وہ بڑے متاثر ہوئے اور کہا، ابا جان، یہ بادشاہ تو بڑا ہی دریا دل اور سخی ہے، دیکھیے غلہ بھی دے دیا ہے اور قیمت بھی لوٹا دی۔ ابا جان، اس نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ تم اگر اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے آؤ تو میں اس کے حصے کا غلہ بھی دے دوں گا، تو ابا جان آپ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ اس کے حصے کا بھی غلہ مل جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پہلے میں بنیامین کے بھائی یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج کر دیکھ چکا ہوں، اب اسے بھی تمہارے ساتھ بھیج کر تمہارا پھر اعتبار کیسے کر لوں؟ وہ بولے، ابا جان، ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے، اور اس بات پر ہم اللہ کا ذمہ دیتے ہیں، اور اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیجیے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، خدا نگہبان ہے، جاؤ بنیامین کو لے جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ بنیامین کو لے کر پھر مصر آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، جناب، ہم اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے
اور ان کی بڑی خاطر مدارات کی، اور پھر ایک دعوت کا انتظام فرما کر ایک وسیع دسترخوان بچھایا اور دو صاحبوں کو بٹھایا۔ وہ 10 بھائی دو ہو کر بیٹھ گئے، مگر بنیامین اکیلے رہ گئے۔ وہ رو پڑے اور کہنے لگے، اگر آج میرے بھائی یوسف زندہ ہوتے تو میرے ساتھ وہ بیٹھتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے، لہٰذا اسے میں اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں۔ چنانچہ بنیامین کے ساتھ آپ خود بیٹھ کر اور اس سے فرمایا خود بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا کہ اگر تمہارے گمشدہ بھائی یوسف کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ بنیامین نے کہا، سبحان اللہ، آپ جیسا بھائی اگر میسر آئے تو جہے نصیب، لیکن یعقوب کا فرزند اور راحل یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ماں کا نام کا نور نظر ہونا تو آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین کو گلے لگا لیا اور فرمایا، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، تم پر جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس کا کوئی غم نہ کرو، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو پھر جمع کر دیا، اور دیکھو اس راز کی اطلاع اپنے بھائیوں کو نہ دینا۔ بنیامین یہ سن کر خوشی سے بے خود ہو گئے۔ اللہ والے برا سلوک کرنے والوں سے خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں اور بجائے برائی کا بدلہ بھی نیکی سے دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا، کیسا لگا کمنٹ باکس میں بتائیے گا ضرور۔ اللهم صل على محمد